بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10ویں تراویح کا خلاصہ آج 12ویں پارے کے چوتھائی سے 13ویں پارے کے آدھے تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد اب ہود علیہ السلام کی قوم، عاد اور صالح علیہ السلام کے قوم سمود کے عبرت انگیز انجام کو بتایا گیا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا گیا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبوں پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اور ان قصوں کو بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا گیا کہ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا ضلع وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ مدینے کے یہودیوں نے پٹی پڑھائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گیا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً علیہ وسلم کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبہ بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے اور تم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور چاند اور سورج کو جو مجھے سجدہ کرتے ہیں دیکھا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ تم خدا کے منتخب بندے ہو، خدا تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب محبوب بن جائیں۔ ایک نے کہا ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں، جو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا ہم کئی لوگ ہیں، ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیض پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتا دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیض پکڑ لی، وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا
اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار ہیں، اور پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون گنہگار ہے۔ قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ شہر کے عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہے۔ اس نے شاندار دعوت کی اور تمام خواتین کو بلایا، ہر ایک کو پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئی اور پھلوں کے بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اگر وہ میری نہ مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل جانا منظور ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ ایک نے کہا میرے سر پر روٹی رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں شراب تیار کر رہا ہوں۔ دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھا جائیں گے، دوسرا بادشاہ کے یہاں ساقی بنے گا۔ پھر دوسرے سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا۔ وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گایوں کو کھا گئی۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ ساتھی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں۔ وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا، تو جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا، آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے۔ یوسف پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے اور اپنے سگے بھائی کو بھی لانے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ ابا سے کہا کہ اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی ملا اور پیسے بھی واپس دے دیا، اتنا سخی کون ہوگا؟ سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنے حصے کا غلہ لائے گا۔ والد تیار نہ ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اسے بھی ضائع نہ کر دیں۔ سبھی نے قسمیں کھائیں کہ ضرور واپس لائیں گے۔ ادھر جب غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ہیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، وہ واپس نہ جا سکے۔ ان کے والد پھر دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے۔ کچھ عرصے بعد پھر بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے۔ اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دے دیے، ہم پر رحم کیجیے ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ سلوک کیا کیا تم کو خبر ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے، خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بھائیوں نے کہا خدا نے تمہیں ہم سب سے بڑھ کر نوازا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، خدا تمہیں معاف کرے۔ میری ایک قمیض لے جاؤ، ابا پر اڑا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہوا اور پھر سارا خاندان مصر چلا آیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا، سب بھائی ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو خدا نے سچ کر دکھائی۔ خدا نے مجھے جیل سے رہائی دی، آپ لوگوں کو مجھ سے ملا دیا۔ خدایا تو نے بادشاہت دی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے مسلمان بنا کر اٹھا اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اپنے مقصد اور تدبیر
دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہوا تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو ناپاک مقصد کے لیے اور ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلے میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہے اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا کہ غلام بنا کر بیچے گئے۔ اس پر مزید ظلم کہ ایک انتہائی گھنونے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا، جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کے 2 رکوع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہیں، اور یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کھلی اور ڈھکی چیز سے وہ واقف ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا مددگار ہو سکتا ہے؟ حق و باطل کی کشمکش کو عجیب مثال سے سمجھایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہیں یعنی باطل وہ آخر کار اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے ان حق وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ 10ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔